سورہ مریم آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب میں مٹی ہو جاؤں گا، ہڈیاں ہو جاؤں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے؟ جس پر اسے جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر جواب دیا کہ البتہ ہم ضرور و ضرور جمع کریں گے ان کو بھی، شیاطینوں کو بھی، پھر البتہ ہم ضرور و ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے پل۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اے انسان، تو پہلے اس دنیا میں تیرا کوئی وجود ہی نہ تھا، تجھے اسی رب نے لا کر یہاں اس دنیا میں کھڑا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ قادر مطلق نہیں کہ وہ تجھے اس آنے والی زندگی آخرت میں پھر تجھے کھڑا کر دیں؟ اب جناب جو ہم سمجھنے والی چیز پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن کیا ہر گناہ گاروں کو ایک ہی کیٹیگری سے نوازا جائے گا، یا جیسے جنت کے درجات ہیں ایسے جہنم کے بھی درجات ہیں؟ تو دیکھیں قرآن آیت نمبر 69 سورہ مریم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ثم لننزعن، پھر البتہ ہم ضرور بضرور کھینچ نکالیں گے من کل شیعہ، ہر گروہ میں سے۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروپس، گروہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چھانٹ کے کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے۔ کن کو اللہ تعالیٰ چھانٹیں گے؟ کیونکہ جہنم کی شیطانوں کی بات ہو رہی ہے، اور گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ گرے ہوئے ہوں گے، تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے ان کو پہلے نکالا جائے گا جو ایہم اشد علی الرحمن، کہ ان میں سے کون زیادہ سخت تھا رحمان پر بولنے پر، رحمان کے خلاف جانے پر، عتیہ سرکشی میں، یعنی انہیں کھینچ کھینچ کر چھانٹ چھانٹ کر نکالا جائے گا جو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اللہ کے خلاف، جو اللہ کی کتاب کے اگینسٹ جا کر بہت الٹی سیدھی باتیں گرج چمک کے ساتھ کہتے ہیں، جو بہت ہی مست ہو جاتے ہیں اپنی شرکیہ قوالیوں میں، شرکیہ نعتوں میں، اپنی پوجا پرستی میں، اپنے علماؤں کی تقلید میں، اپنی جھوٹ کی سیاست میں، پتہ نہیں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں گناہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ گناہ اتنا سارا کر کر، اور جو لوگ پسند کر رہے ہیں، یا یہ جو بے پردگی عورتیں کرتی ہیں اور انہیں جتنے پروموشنز ملتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، اس میڈیا پر جو جتنا جھوٹ پھیلاتا ہے، جو جتنی بے حیا پکچر بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے اتنی ہی بڑی تعریف ملی، اسے اتنا ہی بڑا کرمنل کنسیڈر کیا جائے گا، اور پھر وہ اللہ کے گھر ایسے پکڑا جائے گا کہ یہ سب سے بڑا تھا گناہ کرنے میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس جھوٹی عزت سے، اس گناہ کی زندگی سے محفوظ رکھے اور ہمیں پروڈکٹیو لائف نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چھانٹ چھانٹ کر کھینچ نکالیں گے ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے، کہ کون ان کا زیادہ سخت تھا رحمان کے مقابلے میں سرکشی پر۔ ثم لنحن عالم، پھر البتہ ہم زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں بالذین، ساتھ ان لوگوں کے جو ہم اولا، جو زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مستحق ہیں، بیہا، اس جہنم میں، سلیہ، داخل ہونے کے لیے۔ یعنی اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ سارے اعمال نامے اللہ کے آگے پیش ہوں گے، کیونکہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ انسان نے آگے کیا کیا اور پیچھے کیا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی آڈیو میں، پچھلی جو ہماری آیت چل رہی تھی کہ فرشتوں تک نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ایون ہم نازل بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر، اور اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے ما بین ایدینا
وما خلفنا، جو ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے سب اللہ کو علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے داخلے کا حقدار کون ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے، الا، یعنی گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں باقاعدہ گناہگار فوکس ہوں گے کہ نہیں ہوگا تم گناہگاروں میں سے، مگر وہ ضرور داخل ہوگا، واردھا، اس جہنم میں ضرور بضرور داخل ہوگا۔ یہاں کوئی دوسری انٹرپریٹنگ جو آپ قرآن میں عجیب عجیب سی پڑھیں گے ان 4 لفظوں پر کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ جی جنتی بھی گزرے گا اور جہنم سے گزرے گا اور اس سے ہلکی پھلکی گرماہٹ ہوگی، ایسی کوئی سٹوری اور ایسی کوئی کہانی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ جنتیوں کو بھی جہنم کے پاس سے گزرنا پڑے گا اور وہ گرم حمام کی طرح محسوس ہوگا۔ قرآن سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وہ اس جہنم کی آہٹ سے بھی دور رکھے جائیں گے، کیونکہ جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے دھاڑ رہی ہوگی، وہ ایسے چیخ رہی ہوگی کہ گویا لگتا ہوگا کہ پریشر کوکر کی طرح پھٹ جائے۔ وہ جب کوئی چیز میں سے بہت تیز آواز آتی ہے تو بس دل پلپٹیشن بڑھ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ سامنے والی چیز پھٹنے والی ہے۔ وہ جہنم کا قرآن میں ذکر بتایا گیا کہ تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک میں، یہ نزدیک ہے کہ پھٹ جائے غصے سے، یعنی اتنا شور اور اتنا آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن میں کہ جنتی تو جہنم کی آواز سے بھی دور رکھے جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں کلیئر جو یہ 4 بات لکھی ہوئی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وارد کا مطلب ہے داخل ہونا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی پڑھا کہ جب وہ مدین میں وارد ہوئے یعنی داخل ہوئے، تو باقاعدہ اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو منکم یہ گناہگاروں پر جا رہا ہے کہ نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی گناہگار مگر ضرور داخل ہوگا اس جہنم میں۔ کان علی ربک حتما مقضیا، ہے یہ تیرے رب پر حتمی طے شدہ فیصلہ، یہ بالکل طے شدہ فیصلہ ہے کہ جہنمی گناہگار وہ اس میں ضرور داخل ہوں گے، جو گناہوں میں پہل بھی کرتے تھے اور گناہوں کو بڑھ کر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہیں جتنی داد مل رہی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، جبکہ وہی داد ان کے لیے مشکل کا باعث بن جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے بارے میں کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے وہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، تو پھر ان متقیوں کو بھی نجات ملے گی۔ الذین اتقوا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی متقی کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم میں داخل ہو جائے گا پھر انہیں جہنم سے نکال کر اور نجات ملے گی، جو کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان جہنم میں بھی گیا تو ایک لانگ پیریڈ کے بعد وہ باہر نکل آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جہنم کے داخلے کی بات کی تو وہاں خالدین کا ضرور ذکر اکثر آیا، خالدین فیہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان متقیوں کے بھی بارے میں تم سن لو اے لوگوں کہ انہیں نجات دیں گے ان کے رب، نجات ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیا جائے گا ظالموں کو اس جہنم میں جثیہ، گرا ہوا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کیوں ان کا یہ حشر ہوگا؟
یہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا حشر کیوں ایسے ہوگا. پہلے بھی بتایا گیا کہ وہ اللہ کی باتوں کو مانتا نہیں تھا، عمل نہیں کرتا تھا. اب بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ ہمیں کس طرح سے جہنم سے بچائیں، اور کتنے کازز اور ریزنز بتائیں کہ کس طرح سے انسان جہنمی ہوتا ہے، اور اے لوگوں تم بچ جاؤ. تو دیکھیں آج بھی آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک یہ بھی بات ہے جہنمیوں کو کیوں ڈالا جائے گا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب تلاوت ہوتی تھی دنیا میں، جب پڑھا جاتا تھا ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، اور وہ آیتوں کو اللہ تعریف دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیتوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ آیاتنا بینات، روشن آیتیں جب ان پر تلاوت ہوتی تھی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آیتیں سیکھنا تو بہت مشکل کام ہے اور آیتیں سمجھنا تو بہت مشکل کام ہے اور یہ تو صرف علماؤں کی کیٹیگری ہونی چاہیے اور وہ خاص مخصوص اپنے کتنے سالوں کے کورس کی ہوئی ہو. بلکہ باقاعدہ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جانے کے لیے ہر وہ نارمل اور کامن مین، ہر ایک عام انسان کی طرف اشارہ ہوا کہ اسے بھی ڈال دیا جائے گا کہ جب تلاوت ہوتی تھی ان پر ہماری واضح آیتیں، کھلی کلیئر آیتیں، قول الذین کفروا، تو کفر کرنے والا علم حاصل نہیں کرتا تھا، اور وہ ایمان والوں کا جائزہ کن باتوں سے لگاتا تھا. اس سے آپ اپنا بھی محاسبہ کریں کہ کیا آپ کے لیے بھی ایمان والوں کو چیک کرنے کا کرائیٹیریا یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ بدبخت جہنمی ہے جو دنیا میں اس نے اپنا کرائیٹیریا بنایا ہوا تھا کہ کون کس کے پاس زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون کس کے بہترین تعداد میں بے انتہا مدرسے اور مسجدیں اور انسٹیٹیوٹ موجود ہیں. یہ اگر انسان کے پاس یہ کرائیٹیریا ہو جائے کہ کتنے لوگ کسی کو سننے کو بیٹھتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا شخص ہے، اور کس کے کتنے مدرسے اور کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں تو وہ زیادہ اچھا انسان ہے. اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا اور اپنے رب کو اس انداز سے پہچانتا ہے تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا جس نے خود علم حاصل کر کے اپنے رب کو خود نہیں سمجھا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جہنمی ہے کہ جب تلاوت ہوتی تھی ان پر ہماری واضح آیتیں تو کہتے تھے وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے تھے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ان کا یہ سٹیٹمنٹ، ان کا یہ اوپینین، ان کے یہ کمنٹس ہوتے تھے کہ ای الفریقین، وہ ایمان والوں کو کہتے تھے کمپیر کرو، ای الفریقین، کون سی دو جماعت، خیر مقاما، بہترین ہے مقام سٹیٹس کے لحاظ سے. دیکھا آپ نے، کفر کرنے والے ایمان والوں کو کہتے تھے کہ تم خود دیکھ لو کہ کون سی دو جماعت تمہاری اور ان کی جن کو تم غلط بول رہے ہو، تو تم خود دیکھ لو کہ کون بہترین سٹیٹس پر ہے، خیر مقاما، کون مقام کے لحاظ سے بہترین ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون بہترین ہے ندیہ، یعنی اس میں ایک ترجمہ تو لوگوں نے لکھا مجلسوں کے اعتبار سے. تو مجلس اس لیے ترجمہ دے دیا گیا کہ جب کوئی نون پرسن وہ جب کال کرتا ہے، جب کال دیتا ہے کہ جی میرا درس اور میرا لیکچر اتنے بجے اتنے اس جگہ پر ہے، تو لوگوں کی تعداد خوب جمع ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کرنے والا یہ دیکھتا تھا کہ کون کس کے درس میں زیادہ لوگ ہیں اور کس نے اپنی سٹیٹس کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے. یعنی یہ انسان کو امپریس کرتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے،
وہ کس طرح سے گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ کس طرح سے انہیں اتنے گارڈ ملتے ہیں، وہ کس طرح سے ان کی عزت ہے، اور کس طرح سے لوگ ان کی ایک کال پر لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا جب کرائیٹیریا بن جائے اور وہ علم سے اپنے رب کو خود نہ پہچان سکے تو پھر اس کا انجام جہنم ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول تو کہتے تھے، جو کہ قرآن میں ان کا سٹیٹمنٹ درج ہے، انا اول المسلمین، میں پہل کرنے والا ہوں فرما برداری کی، میں پہل کرتا ہوں اللہ کے آگے جھکنے کی، کوئی مانے نہ مانے، کوئی آئے نہ آئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر باقاعدہ دوسرا سٹیٹمنٹ بار بار آتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے ہمارے لیے اللہ کی ذات، بہترین وکیل، بہترین مددگار ہے۔ اللہ کے رسول بھی اللہ ہی کو وکیل مانتے تھے، اللہ ہی کو جج مانتے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کافی ہے میرے لیے اللہ کی ذات، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں، علیہ توکلت۔ انسان توکل کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی کتاب سے پڑھ لے، بس پڑھ لے، سمجھ لے۔ وہ کہتا ہے سمینا و اطعنا، جو ہم نے سنا بس ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے، کس کے پاس لاکھوں کا مجمع ہے اور کس کو کتنا سٹیٹس مل چکا ہے۔ ہمارے لیے ایسی کوئی چیز، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ جب ان پر واضح آیتیں قرآن کی آتی تھی، نہ کہ کوئی صحیح حدیثوں کے علم پر بات ہو رہی ہے، ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، ادھر آیات الرحمن کی بات ہو رہی ہے، ادھر اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ پچھلے صحیفوں کی ہو، چاہے کہ وہ قرآن مجید کی ہو جو کہ آخری کتاب ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس سے سبق حاصل نہیں کرتا تو اس کا مقام جہنم بنے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تمہیں یہ بھی دیکھ کر کبھی احساس نہیں ہوا کہ کتنی ہلاک کی ہم نے، برباد کی ہم نے ان سے پہلے ایسی بستیاں، ہم احسن اثاثا، جو بہترین ہوتی تھی اثاثے کے لحاظ سے۔ اثاثہ مینس مقام، جو بھی آپ نے پچھلا پڑھا کہ کفر کرنے والا کہتا ہے کس کا مقام بڑا ہے، کس کا سٹیٹس اچھا ہے، وہی مقام احسن مقام کو کہا گیا احسن اثاثہ، کہ قیامت میں پھر اسے پتہ چلے گا۔ اور ان اجڑی ہوئی بستیوں سے بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتا کہ اللہ نے بڑے بڑے سٹیٹس والوں کو برباد کیا۔ وَرِئْيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رؤیا کے حساب سے، رؤیا کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوا، کہ دکھاوے کے لحاظ سے، جو کہ ندیہ آیا تھا۔ ندیہ کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا، ندا دو اور لوگ کھڑے ہو جائیں آپ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو ایک آواز دوں تو میرا پورا محلہ اکٹھا ہو جائے، میں تو ایک کال دوں تو لاکھوں جمع ہو جائیں، سو واٹ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی دیکھ کر کبھی احساس نہیں ہوا کہ کتنی ہم نے برباد کی بستیاں جو کہ بہترین ساز و سامان اثاثے والی تھیں اور شان و شوکت کے لحاظ سے، دکھاوے کے بھی لحاظ سے بہترین تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس، ہم سب کے پاس یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پروڈکٹیو بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔